بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 20ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سبق میں ہم دعائیں سیکھیں گے، دعائیں شروع کریں گے۔ سونے سے متعلق کی دعا سے شروع کرتے ہیں ہم، اور گرامر میں عاملہ اور رحمہ کی پریکٹس کریں گے، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی۔ الحمدللہ جو حضرات ان اسباق کو پڑھتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے اب تک تقریباً 200 الفاظ ایسے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 33,000 بار سے زیادہ آئے ہیں، اور اس سبق میں بھی آپ تقریباً 15 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو 700 بار آئے ہیں قرآن کریم میں۔ ہر سبق میں الحمدللہ ہم مزید ترقی پاتے ہیں، ہر سبق ہم کو قرآن سے قریب کر رہا ہے۔ ہم نے ابتدا کی تھی نماز سے، نماز کے اذکار سے، خاص کر نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں سے۔ شروع ہم نے کیا سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد 6 صورتیں کی، سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، اس کے بعد النصر اور اخلاص، فلق اور ناس، یہ صورتیں تھیں قرآنی۔ اس کے بعد ہم نے وضو سے شروع کیا، ہم نے وضو کے بعد کی دعا، نماز کے شروع کرنے کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم نے رکوع و سجود کی تسبیح لی، تشہد لیا، درود لیا، اور درود کے بعد کی دعا پڑھی۔ یہ دعائیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اذکار آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کو سمجھیں گے ویسے ویسے قرآن بھی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ دعا سے ہم شروع کرتے ہیں آج، سونے کی دعا سے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہم یعنی اے اللہ، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام سے، بی یعنی سے، اسم نام کا تیرا، بسمک تیرے نام سے، ان یور نیم تیرے نام سے، بسمک اموتو میں مرتا ہوں، ماتا ماتو، متا متو متو متنا، یموتو یموتون تموتو تموتون اموتو، ہم اس کو سیکھیں گے آگے۔ اموتو میں مرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، افعلو اشہدو اعبدو، اموتو میں مرتا ہوں، ماتا وہ مرا۔ اللہم بسمک اموتو و احیا، احیا میں زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں، جیتا ہوں۔ اور اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ، الحمد یعنی تمام تعریفیں، اور دوسرا معنی شکر کا۔ اس وقت ہم سو کر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے، نیا دن، ہر دن گویا ہمارے لیے ایک یونٹ ہے، نیا یونٹ ملا ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے۔ الذی، الذی یعنی جس نے، الذی جس نے، احیانا زندہ کیا ہم کو، احیا زندہ کیا، نہ ہم کو، احیا زندہ کیا نہ ہم کو، احیانا زندہ کیا ہم کو، بعدما اماتنا، بعد بعد اردو کا بعد ہے، ما یہاں پر کے معنی میں آتا ہے، بعدما بعد اس کے یا بعد کے، اماتنا یہاں پر ابتدا میں آپ اس کو بعدما یعنی بعد لے لیجئے فی الوقت۔ اماتنا مارا اس نے، اماتا مارا، اصل میں ماتا مر گیا، اماتا مارا، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا،
انزلہ اتارا، یہ ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. اماتا اس نے مارا، نہ ہم کو، اماتا اس نے موت دی نہ ہم کو. بعد ما اماتنا بعد کے موت دی اس نے ہم کو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ و اور الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف، الیہ اسی کی طرف، النشور اٹھ کر جانا ہے، النشور اٹھ کر جانا ہے، النشور اٹھ کر جانا ہے. آج ہم نیند سے اٹھے ہیں، کل ہم قبر سے اٹھیں گے، اور اس قبر کی یاد ابھی سے یاد دلائی جا رہی ہے. دیکھیے دعاؤں میں ہم ہمیشہ اللہ سے تعلق کو اور آخرت سے ملاقات کو یہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں. الفاظ کو ہم نے دیکھا، جیسے اللہم بسمک اموتو، اموتو میں مرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح احیانا اس نے زندہ کیا ہم کو. ہم آتے ہیں ماں کی طرف، خاص کر ماں. اس سے پہلے ہم نے سیکھا ماں کا ایک معنی ہے نہیں، اور عرب ورلڈ میں اگر آپ جائیں، آپ کو زیادہ عربی نہیں آئے تو آپ فی اور مافی سے کام چلا سکتے ہیں. اکثر لوگ جن کو عربی نہیں آتی وہ فی اور مافی اتنا ہی جانتے ہیں. فی یعنی ہے ان دیر میں ہے، اس میں ہے. مافی نہیں ہے اس میں، ناٹ ان دیر. فی مطلب ہے اصل میں ہے، فی مطلب میں، مافی اس میں نہیں ہے. ماں یعنی نہیں. تو یہ ایک معنی ہے ماں کا. دوسرا معنی ماں کا ہے واٹ. قرآن کریم میں ماں 2155 بار آیا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. کتنے بار؟ 2000 سے زیادہ بار. تو دوسرا معنی ہے ماں کا واٹ. انگریزی کا واٹ جو ہے شروع میں آئے تو کیا ہوتا ہے، بیچ میں آئے تو جو. جیسے ہم کہتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں. آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو آسک می ٹو ڈو، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے کرنے کے لیے کہا تھا. تو واٹ شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اسی طرح عربی میں ماں شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. شروع میں آئے تو کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ 2 سوال یاد رکھیے قبر کے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربکا، کون ہے تیرا رب. من ربکا، کون ہے تیرا رب. اور قرآن کریم میں من بھی 800 بار آیا ہے، بہت اہم ہے. من یعنی کون. شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. ماں شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اسی طرح کیفا شروع میں آئے تو کیسا، بیچ میں آئے تو جیسا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تصویر دیتا ہے تمہاری، تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، کیسا نہیں جیسا وہ چاہتا ہے. تو کیفا شروع میں آئے تو کیسے، بیچ میں آئے تو جیسے. تو ماں کا مطلب کیا ہے اور بیچ میں آئے تو جو ہے. ٹھیک ہے. اردو میں جو کا معنی استعمال ہوتا ہے، جیسے ماتحت ہم کہتے ہیں ان کے ماتحت ہیں. ماتحت یعنی جو نیچے ہے، جو تحت میں ہے. تو ماں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اور ایک ماں دیکھا ہم نے، بعدما اماتنا. اس کا مطلب ہے کہ، یہ ایک اور معنی ہے، چوتھا معنی ہے کہ. قرآن میں ہے من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ظلم کیا انہوں نے. یا من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. تو ماں کا یہ ایک معنی ہے کہ، قرآن میں آ رہا ہے. اور یہ ریفرنس یاد رکھ لیجئے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی جس نے احیانا زندہ کیا ہم کو، بعد ما اماتنا بعد کے موت دی ہم کو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. سونے کی ایک دعاؤں میں ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر جانا ہے. سونے کے وقت آلموسٹ ہم لوٹ رہے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اٹھنے کے وقت وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھ کر جانا ہے. آج ہم دنیا میں اٹھ رہے ہیں، کل ہم آخرت کے لیے اٹھیں گے. یہ دعائیں ایسی رینڈم نہیں ہیں، ایک ایک لفظ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے ذریعے ہم کو ملا ہے. رسول کی بعثت کے مقاصد کو 2 جملوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے.
دو انداز میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بندے اور اللہ، عبد اور معبود، بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کیا جائے، یعنی ہم بندے ہیں اور وہ اللہ ہے واحد، یہ آپ کے مشن کا پہلا کام تھا۔ اور دوسرا تھا اس تعلق کو قائم و دائم رکھا جائے، لائیو کیا جائے، ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ آپ دوسرے مذاہب کی تاریخ پڑھ لیں، ان کے بانیوں کی تاریخ پڑھ لیں یا ان کے فالوورز کو دیکھ لیں، جس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، نہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو صحیح کیا، بلکہ اس تعلق کو ایسا ہرا بھرا اور مسلسل دائم کر دیا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے ہر جگہ اللہ کا نام ہے، ہر جگہ وہ تعلق جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ کوئی موقع ہو، ہر جگہ آپ نے ہر موقع کے لیے آپ نے دعا سکھائی۔ یہ ایک معجزہ ہے آپ کی سیرت کا یا آپ کی سیرت کے ایک پہلو کا۔ ایک اور دعا جو ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو دلچسپ پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے، حمام سے نکلتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے ایک دعا ہے غفرانک۔ غفرانک یعنی اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ غفران یعنی مغفرت کا تیری، غفرانک مغفرت تیری، یعنی میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، غفرانک میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حمام سے نکلنے کا مغفرت سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اس وقت غفرانک کے الفاظ آئے ہیں؟ بتائیے۔ کیونکہ ہم جب باتھ روم میں تھے تو ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے۔ یہ ایک تشریح ہے کہ جب ہم باتھ روم میں تھے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکے۔ اور کوئی کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ ایک ہائر تشریح ہے، ہماری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہمیشہ کر سکیں، اور جب ہم باتھ روم میں جائیں تو چونکہ ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے جب باہر آئیں گے تو ہم کہیں گے غفرانہ کا تیری مغفرت چاہیے۔ ہم کہیں گے ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت ہی پیاری ابتدائی تشریح ہے۔ ذکر کا وہ پہلو ہونا چاہیے کہ آدمی کی زندگی میں ہمیشہ ذکر جاری و ساری رہے، لیکن اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے بھی ایک بہت ہی پیاری تشریح اس کی ہے غفرانک کی، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد سارا جو ہے اس غذا کو یوز کر لیتا ہے، اس کا خون بن جاتا ہے، اور وہ سب استعمال کرنے کے بعد جو فضلہ ہے، بیکار چیز ہے، وہ نکال دیتا ہے۔ نکالنے کے بعد باتھ روم سے باہر آ کر غفرانک جب کہتا ہے تیری بخشش چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے کھلایا، میں نے کھا لیا، مزہ کر لیا، اور جو تو نے کھلایا تھا اس سے جو انرجی جو طاقت مجھے آئی تھی، دنیا میں چلا پھرا دوڑا کودا، سارا مزہ لے لیا اور فضلے کو نکال بھی دیا، ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، مگر جیسا شکر تیرا کرنا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں کر سکا، اس لیے میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ کھایا پیا، نکال بھی دیا فضلے کو، لیکن وہ شکر نہیں کر سکا جیسا کہ تیرا شکر کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے الفاظ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں اور کیا حکمت ہے اس کے پیچھے۔ اس سونے کی دعا کے بارے میں ہم کہیں گے اللہم بسمک اموت و احیا، اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے جب بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا ایک بوڑھے والدین ہیں، ان کا ایک جوان بیٹا ہے، صبح صبح گھر سے نکل جاتا ہے اور رات کے 12 بجے گھر لوٹ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابا جان امی جان السلام علیکم، آپ کے نام سے میں جیتا ہوں، آپ کے نام پہ میں مرتا ہوں، جاتا ہے سو جاتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا کھایا کیا پیا۔ بوڑھے والدین کچھ نہیں کر سکتے، کیسا دن گزرا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اس انسان کو لیجئے جو سارا دن کچھ اور کرتا ہے اور سوتے وقت کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ کیسا مرنا اور جینا ہے؟ اللہ کے نام پر مرنا اور جینا
किसको कहते हैं? बअल्फाज़ दीगर इस दुआ के अल्फाज को दोहराते वक्त हमें याद करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर गुजर रही नहीं, यानी दिन भर जो मैंने काम किया उसका हाल कैसा था। एहतिसाब करें, हम अगले दिन के लिए प्लान बनाएं कि अगला दिन जो कल इंशाअल्लाह मिलने वाला है उसमें मेरा हाल क्या है, क्या होगा। ये है अल्लाह के नाम पर मरना और जीना किसको कहते हैं? हाँ, मैं तेरे नाम पर मरता हूँ, क्या मतलब है? यानी मेरी हर एक्टिविटी, मेरा हर अमल तेरे लिए वक्फ है, ये मतलब है। इसी तरह सोकर उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लज़ी जिसने अहयाना जिंदा किया हमको, बअदमा बाद के, अमातना मौत दी उसने हमको, व इलैहि नुशूर और तेरी तरफ पलट कर जाना है। अब जिंदा किया तो उसी वक्त हम अपना एहतिसाब भी कर सकते हैं कि कल जिंदा किया था, क्या किया था, अब क्या इरादा है। अब जिंदा किया है, इस नेमत का प्लान क्या है, शुक्र किया किस लिए, अब जिंदा किया किस लिए? बदकारी करने के लिए नौज़ुबिल्लाह, नाफरमानी करने के लिए नौज़ुबिल्लाह नहीं, एक मोहलत दी है और करीब होने के लिए। तो प्लान बनाएं और इस बात की तबलीग भी करें। अब मैं गुजारिश करूँगा क़ारी इमरान खान से कि वहाँ आएँ और आपको इन दुआओं के अल्फाज की प्रैक्टिस कराएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। व इलैहि अन्नुशूर व इलैहि अन्नुशूर। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। व इलैहि अन्नुशूर व इलैहि अन्नुशूर। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना। व इलैहि नुशूर व इलैहि नुशूर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपको ये दुआएं याद नहीं है नाज़रीन, तो हमने इस बात की कोशिश की कि इसको दोहराएं बार बार, ताकि आप दुआ भी याद कर लें और साथ ही साथ उनके मानी भी।
انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. یہی نیت کیجئے انشاءاللہ کہ ہم اگلا سبق ضرور دیکھیں گے اور اس تعلیم کو مسلسل جاری رکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.